الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، دنیا آزمائشوں اور امتحان کی جگہ ہے. یہ سدا رہنے کا مقام نہیں، بلکہ کچھ دیر کے لیے قیام اور پھر یہاں سے کوچ. اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. بلا شبہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے. فکر و غم اس دنیا کی فطرت کا حصہ ہے جو بیماریوں، سختیوں اور مصیبتوں کی شکل میں انسان کو پہنچتے رہتے ہیں. یعنی انسان ان سختیوں کو جھیلتا، صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، اور ان کا مقابلہ جنت سے اگر کیا جائے تو جنت ایک ایسا گھر ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. اللہ مالک فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین. نہ ہی وہاں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے، اور اہل جنت کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی رنج و ملال نہیں ہوگا. فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. نہ وہ جنتی کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ ہی وہاں گالی گلوچ اور کوئی گندی بات ہوگی، بلکہ ان کا قول، ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا. میرے بھائیو دوستو، بے شک رنج و غم اللہ ذوالجلال کی طرف جانے والے راستے میں رکاوٹ ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں کہیں بھی غم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ ہی اس کی تعریف کی ہے، اور نہ ہی غم مانگنے پر اجر و ثواب رکھا ہے، بلکہ کئی مقام پر منع فرمایا ہے. فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ ہی تم کمزور پڑو اور نہ ہی غمگین ہو، تم ہی غالب ہو. شرط کیا ہے کہ بشرطے کہ تم مومن ہو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے میرے اللہ، میں فکر، غم، عاجزی، سستی سے، بخل اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور بندے کے لیے مستحب ہے اگر اس کا بھائی غم زدہ ہو، پریشان ہو، اسے کوئی تکلیف آئے تو انسان اس کو تسلی دے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے. فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے اللہ کے رسول کو خوشی ہو جائے، آپ مسکرا جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، غم سے نجات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائے، اپنی تقدیر پر ایمان لے آئے اور اس کا اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ ذوالجلال نے جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے وہ لازم مجھے آ کر رہے گا۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ فرمایا اللہ مالک نے زمین میں یا خود تمہاری جانوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں ہم نے وہ کتاب میں لکھ دی ہوئی ہے۔ بے شک یہ کام اللہ ذوالجلال کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے فرمایا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر غم نہ کیا کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو ہم تمہیں نعمتیں دیں ان پر فخر بھی نہ کیا کرو، عطایا بھی نہ کرو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ احکم الحاکمین، کسی تکبر والے فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ ذوالجلال کا مومنوں کے ساتھ اس بات کا وعدہ ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا جو بھی نیک اعمال کرے، اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کرے، خواہ مرد ہو وہ اور یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ پر اس کا ایمان ہو، اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہو، اللہ ذوالجلال کی تابع داری فرما برداری کرنے والا ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اعمال ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر اس کو نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی دکھ آ گیا صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، رنج و غم سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، ان کو دیکھیں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، مگر انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس اشد البلاء، اللہ کے حبیب سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ امتحان کن لوگوں پر آئے؟ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تکلیفیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو آئیں۔ پھر جتنا کوئی ان کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی اسے تکلیفیں آتی ہیں۔ فرمایا انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر اس کا دین پختہ ہو آزمائش بھی پختہ ہوتی ہے، اور اگر دین کمزور ہو اس کے مطابق ہی آزمائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر بندہ چلتا رہتا ہے، آزمائشوں کی وجہ سے جب وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب اس طرح چلتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے
بھائیوں دوستو، رنج و غم سے نجات پانے کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کیا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ اگر کسی کو کوئی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو اس کی مدد کی جائے۔ اور سنیے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو بھائی کسی مسلمان کی پریشانی کو دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین قیامت کی پریشانیوں میں اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا۔ اور فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ الدنیا والآخرہ۔ کسی مومن سے غلطی ہو ہی جاتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے، ذرا کسی سے بات ہوئی فوراً فیس بک پہ ڈال دیا، نیٹ پہ ڈال دیا، دنیا میں اس کی تشہیر کر دی، اس کو پردہ نہیں کیا بلکہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ مومن کا کام نہیں ہے، غلطیاں بندوں سے ہی ہوتی ہیں، خطائیں بندوں سے ہی ہوتی ہیں، لہذا چاہیے تو یہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے علیحدگی میں اس کو سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، نہ کہ اس کی فضیحت کی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ ذوالجلال بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی یہ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، رنج و غم سے نجات پانے کے عظیم ترین اسباب میں ہے کہ بندہ اللہ سے کوئی پریشانی آ جائے اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا اور فریاد کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ بعض اوقات اللہ ذوالجلال بندے کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگے، اللہ ذوالجلال کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لے۔ اس لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دعا فریاد کرنی چاہیے اور گریہ زاری بھی کرنی چاہیے۔ جب بندہ اپنے چند آنسو اللہ ذوالجلال کے سامنے آنکھوں سے پریشانی کی وجہ سے نکالتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی ضرور مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں اللہ نے تکلیف کا ذکر کیا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، فرمایا تکلیف ایک ہوتی ہے اور اس سے نکلنے کے دو راستے اللہ ذوالجلال بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بندہ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرے، عاجزی کرے، رجوع کرے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ ذوالجلال سے پناہ مانگے۔ جب وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ ذوالجلال کسی کو بھی ناکام اور نامراد نہیں لٹاتے۔ وہ مالک بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ وہ تو فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی آواز دعا کو سنتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے؟
کوئی اور بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور بھی بگڑی بنانے والا ہے، کوئی اور بھی داتا اور غوث ہے، یہ ساری صفتیں میرے اللہ ذوالجلال کی ہیں۔ وہی سب تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیے، کسی کو اپنا ساجی اور ساتھی نہیں بنایا۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑے ہی ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور اللہ مالک ایک اور مقام پر فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ بے شک اللہ جانتے ہیں جو باتیں وہ بناتے ہیں، اور آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، غم پیدا ہوتا ہے، اس لیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوجئے۔ کیا معنی؟ جب تکلیف آئے بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ ذوالجلال سے مانگے، اور اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ ذوالجلال میری پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اللہ پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی، آپ نے فرمایا جس بندے کو کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استحصلت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ فرمایا جب اس یقین کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے دعا مانگتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر ہم اس دعا کو یاد کر لیں؟ فرمایا یاد کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی آتی، جب بھی کوئی تکلیفیں آتی، آپ اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرتے اور یہ دعا پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ العظیم عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش عظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش۔ اور اسی طرح ایک اور بھی دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس طرح میرے بھائیوں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن مومن اس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے، اس پر میں صبر کروں گا، اللہ ذوالجلال مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہمارے استاد حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی فرمایا کرتے تھے، بندوں کے پاس دنیا میں ٹائم ہی نہیں ہوتا رب کو یاد کرنے کا، جی بڑا مشغول ہوں، کاروبار بہت زیادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دے دیتے ہیں، لو اب تو فارغ ہو گیا ہوں نا، اب مجھے یاد کرو، میں تیری بیماری بھی دور کر دوں گا، تیری جنت بھی بنا دوں گا۔ اس لیے انسان کو اگر پریشانی آئے اسے حوصلہ کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ مجھ میں کوئی کمی تھی، میرا رب میری کمیوں کو دور کر رہا ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اللہ ذوالجلال نے بندے کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اعمال کے ساتھ نہیں ملتے۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا